نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 20 کو البقرہ میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اب سوارہم تک ہم پڑھیں گے، یہاں تک کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اس کے بعد دوسرا وقف ہم قاموں پر لیں گے۔ علیہم پر صلہ والا اختلاف ہے، اظلمہ پر تغلیظ اللام ہے، واذا پر مد منفصل ہے، فیہ پر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اضاع لہم پر مد متصل ہے اور صلہ والا اختلاف ہے، اور کما پر کلما پر مد منفصل ہے۔ اب ہم قرآن کو ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم قالون کے لیے پڑھتے ہیں اور دوری بس ان کے موافق ہو جائیں گے، مد منفصل پر قصر کریں گے اور میم الجمع پر عدم صلہ کریں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ اب ہم توسط کے ساتھ صلہ لے کر آئیں گے قالون کے لیے، یعنی یہ کسر مد منفصل پر کسر ہی ہوگی جو آگے آ چکی ہے۔ اضاء لهم پر ہم جو مد متصل ہے وہاں پہ تو توسط ہی ہوتا ہے، اور لہم پر صلہ کریں گے، اور ہم آگے یہ آیت یہ والا حصہ مکمل کر دیں گے۔ اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ اب ہم یہاں سے پیچھے آئیں گے تو کلہما پر مد منفصل پر قالون کا توسط رکا ہوا ہے، تو ہم قالون کا توسط لے کر آئیں گے تو دوری بسی اور حفظ قالون کے موافق ہو جائیں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ اب قالون کا صلہ لے کر آئیں گے توسط کے ساتھ، یعنی کہ توسط مد منفصل پر توسط اور میم الجمع پر صلہ۔ اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ اب ہم پھر پیچھے آئیں گے تو مد منفصل پر ورش کی طول رکی ہوئی ہے، ورش اپنا طول لے کر آئیں گے اور تغلیظ اللام کریں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا۔ اس کے بعد ہم آئیں گے آگے، اب سوارہم پر ہم اپنا اگلا وقف کریں گے، اور یہاں پر دوری بصری کا امالہ ہے اور ورش کی تقلیل ہے، اور بسمعہم پر صلہ والا اختلاف ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ پر مد متصل بن رہی ہے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے لکھ رہے ہیں توسط کے ساتھ عدم صلہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ پھر ہم پیچھے سے پلٹیں گے تو دیکھیں گے اب سوارہم پر دوری بصری کا امالہ ہے، دوری بصری کا امالہ لے کر آئیں گے، وَأَبْصِارِهِمْ۔ پھر ہم اسے پیچھے آئیں گے بِسَمْعِهِمْ پر قالون کا صلہ ہے، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ پھر اس سے پیچھے جائیں گے تو ورش کا طول ہے مد متصل پر، تو ورش کا طول لے کر آئیں گے اور ابصارہم پر تقلیل کریں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ۔ اس کے بعد ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے۔ شیئن پر مد لین والا اختلاف ہے، مد لین کا اختلاف یہ ہے کہ ورش شیئن پر توسط اور طول دونوں کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے پڑھیں گے اور حفظ اور دوری بصری ان کے موافق ہو جائیں گے، پھر ہم ورش کے لیے لے کر آئیں گے، ورش کے لیے پہلے طول لے کر آئیں گے، پھر ہم ورش کے لیے
پہلے ورش کے لیے توسط لے کر آئیں گے اور پھر ہم ورش کے لیے طول لے کر آئیں گے. پہلے ہم قانون کے لیے پڑھتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ورش کا توسط شیء قدیر. ورش کا طول شیء قدیر. اس طرح آیت نمبر 20 بھی ہم نے دیکھی، اس کے تمام اختلافات دیکھے، قرآن کو ٹھہرا کر دیکھا. ایک دفعہ میں اس کی روانی سے تلاوت کر دیتی ہوں، آپ ساتھ میں ریوائز کرتے جائیے، اور اسکرین پر آپ کے سامنے تمام وجوہ اختلافات بھی لکھے ہوئے آ رہے ہیں. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بسمعهم وأبصارهم. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. شيء قدير. شيء قدیر. آیت نمبر 20 دیکھی ہم نے اربع قرآن میں ٹھہرا کر، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی.